جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سید کے چند سوالات ہیں۔ جناب محترم فرماتے ہیں، پہلے سوال میں فرماتے ہیں کہ بیرون ملک لوگ اپنی پرانی چیزوں کو گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، کیا ہمارا ان چیزوں کا جو مالکان ہیں ان کی اجازت کے بغیر لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بیرون ملک ہو، مثلا یورپ میں، امریکہ، کینیڈا، گلف میں، یا بس خود ہو سکتا ہے پاکستان، انڈیا میں، تو اگر کسی نے اپنے گھر کی کوئی چیز گھر سے باہر رکھی ہے اس نیت سے، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ چیز انہوں نے باہر رکھ دی ہے اضافی طور پہ، یعنی خراب نہیں ہے، اس کو درست کروانے کے لیے باہر نہیں رکھی کہ مثلا کوئی مکینک آئے گا یا کوئی شخص لے جائے گا اور بنوا کر واپس لے گا، اگر اس بات کا اطمینان ہے کہ انہوں نے باہر نکالی ہے بنوانے کے لیے، پھر تو اس کا اٹھانا شرعاً حرام ہے اور گناہ کبیرہ میں سے۔ اگر انہوں نے ایسی جگہ پہ رکھی ہے یا سچویشن ایسی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کے لیے زائد ہے، اب انہوں نے باہر رکھ دی ہے، تو اگر کسی جگہ پہ، چاہے وہ بیرون ملک ہو یا آپ کا اپنا ملک ہو، کسی جگہ پہ بھی کوئی شخص اپنی کوئی سی چیز کو گھر سے باہر رکھ دیتا ہے، گندگی پہ پھینک دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں اعراض کرنا، اپنی چیز سے اعراض کرنا، یعنی اپنی چیز کو اپنی ملکیت سے باہر نکال دینا۔ تو اس نے اپنے قبضے سے جب اس چیز کو باہر نکال دیا تو جنہیں کوئی بھی لے جائے، چاہے وہ آپ لے جائیں، کوئی اور لے جائے، یا مثلا جو دوسرے افراد ہوتے ہیں کچرا اٹھانے والے یا دوسرے لوگ وہ لے جائیں، تو سب کے لیے جائز ہے۔ تو جب مالک کسی چیز سے دستبردار ہو جائے، اپنی چیز سے اعراض کر جائے، تو پھر اس کی چیز کو اٹھا کے آپ استعمال کر سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے۔ دوسرا سوال فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کے پاس مال ہو جسے اس نے چرایا ہے یا اسے دھوکے سے پیسے، یعنی اس نے کسی سے پیسے نکلوا دیے، فرماتے ہیں اگر انسان توبہ کر لے کہ بعد میں یہ پیسے یا جو بھی چیز کی چرائی ہے وہ دے دوں گا، تو ان پیسوں سے مثلا اگر وہ کپڑے خریدتا ہے یا دیگر سامان وہ خریدتا ہے، تو کیا اس کا وہ کپڑے اور سامان استعمال کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی کے مال غصب کی، چوری کی، ڈکیتی ڈالی، یا کسی طرح سے بھی اس کا مال چورایا، تو جس سے اس کو علم حاصل، یعنی اس کو نہیں معلوم، تو بہرحال ہم نے کسی کا مال چرا لیا، تو وہ جو پیسہ ہے اب ہم چاہے نادم ہوں، استغفار کریں، وہ گناہ کی معافی نامکمل ہے۔ معافی تب مکمل ہوگی جب ہم جو ہے وہ اس کے پیسے، اس کی جو چیز چرائی وہ بھی اس کو دے دیں، تو لہٰذا صرف اللہ سے معافی مانگنا، یہ معافی جو ہے، توبہ جو ہے مکمل نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے پیسے، زیورات یا کوئی ایسی چیز چراتا ہے اور پھر ان پیسوں سے کپڑے خریدتا ہے، دوسری چیزیں، تو ان کپڑوں سے پھر وہ جو ہے یعنی پیسے وہ دے رہا ہے، جو ان میں سے ان کا استعمال کرنا شرعاً حرام ہے، ان میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یا خود کپڑے چرائے ہیں مثلا، یا کوئی اور ایسی چیز چرائی ہے، تو یعنی ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو مقام افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگ یعنی ایسی حرکات، بعض کیا اکثر لوگ بہرحال اس چیز کا خیال نہیں کرتے، تو فقدان ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ ہمارے ممبر پر، ہمارے مجالس میں ان چیزوں کی تعلیمات کا ذکر ہونا چاہیے، صرف نماز روزے کی بات بھی نہ ہو، بلکہ مجالس اعضاء میں مومن کا مال محترم، اس کا ذکر ہو، اس کی عزت کا ذکر ہو، غیبت، چغل خوری، دوسرے گناہوں کا ذکر ہو۔ مجالس اعضاء ہمارے لیے بہترین تربیت گاہ ہیں، تو ہماری نسلوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہماری قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک اخلاق اور کے کردار کی روشنی میں۔ تو بہرحال اگر کسی کا مال چرایا، غصب کیا ہے، تو اس کا استعمال کرنا حرام اور گناہ ہے۔ ملتا ہے کہ تاریخ میں ایک بہت بڑا عابد تھا، تو انہوں نے دو دوستوں نے آپس میں معاملہ کیا تھا، جو بھی ہمیں سے پہلے مرے گا وہ دوسرے کو اپنے حالات سے آگاہ کرے گا۔ تو ایک جو عابد تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، دوسرے دوست جو تھے، عالم تھے، وہ انتظار کرنے لگے
تو شب جمعہ گزری، پھر کرتے کرتے 1 سال گزر گیا. تو 1 سال بعد یہ خواب میں آئی. پوچھا یہ اتنا عالیشان لباس، یہ تخت و تاج، یہ سر پہ سونے کا تاج، عالیشان زندگی، یہ کہاں سے آیا؟ کب الحمدللہ وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی پابندی اور جو نور ایمان تھا. کہا کہ یہ بتائیں 1 سال میں نے آپ کا انتظار کیا، آخر وجہ کیا تھی؟ آپ کیوں نہیں آئے؟ جبکہ آپ نے تو ہم نے پرومس کیا تھا کہ پہلے ہفتے آ کے آگاہ کریں گے. کہا کہ بس 1 سال میں حساب دیتا رہا ہوں. کون سا حساب؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو راستے میں ایک اونٹوں کی قطار جا رہی تھی جس کے اوپر بھوسا لادا ہوا تھا، اور میں نے اس میں سے ایک دن کا نکال کے اپنے دانت میں خلال کیا، پھر وہ میں نے پھینک دیا. تو مجھ سے پوچھا گیا بتاؤ، میں 1 سال اس ایک بھوسے کے تنکے کا حساب دیتا رہا، بتاؤ تم اس کے مالک نہیں تو کس حق سے تم نے اس کے مومن کے مال میں تصرف کیا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ غفور الرحیم یقیناً ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا حق تلف نہ کریں. جس طرح ہم چاہتے ہیں ہمارا کوئی حق تلف نہ کرے، تو ہم بھی لوگوں کا حق تلف نہ کریں. تیسرا سوال برادر نے جو کیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ زیارت میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، یا سال اللہ وابن سارے. تو فرماتے ہیں اس کا جو ترجمہ ہے وہ کیا جاتا ہے اللہ کا خون اور اللہ کے بیٹے کا خون. ترجمہ جو ہے وہ بار صحیح نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ایک نام اور خطیب ہیں، وہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ وہ گفتگو کر رہے تھے، کیا یہ ترجمہ ٹھیک ہے؟ تو درست معنی اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو سار اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا خون. سار اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ جس کے خون کا بدلہ خدا کے سپرد ہے. تو یہ معنی ہے. تو یعنی جس کا جو ہے وہ والد بھی وہ بھی مظلوم اور وہ بھی مظلوم. اللہ اکبر. تو بہرحال یعنی ان کی مظلومیت کی طرف اشارہ ہے، اور جن کا خون ناحق بہایا گیا ان کا خون جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. یہ معنی مراد ہے، نہ کہ اللہ کا خون مراد ہے یہاں پہ. تو لا علمی اور لغوی معنی سے جو بھی بہرحال اگر کوئی ایسا بیان کر رہا ہے معنی، لغوی اعتبار سے درست معنی نہیں ہے. تو عربک میں ویسے بھی ایک لفظ کے کئی معانی ہوتی ہیں، تو بہرحال معنی صحیح نہیں کیا گیا، خیانت سے کام لیا گیا ہے. تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اے وہ ہستی جن کا خون کا بدلہ خدا کے سپرد ہے. جی تو یہ معنی مراد ہے. تو یا پھر اس کے بیٹے جس کے باپ کا خون کا بھی بدلہ ہے وہ بھی خدا کے سپرد ہے. یقیناً مولا علی علیہ السلام بھی مظلوم ہیں، امام حسین بھی مظلوم ہیں، ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام. تو ان کے خون کا جو بدلہ ہے وہ خدا کے سپرد ہے، خدا نے ان کا جو وہ کرنا. تو اب وہ بدلہ کس طرح ہوگا؟ تو دنیا میں بھی ہوگا، وہ آخرت میں بھی ہوگا. جی دنیا میں مثلا امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو وہ انتقام لیں گے، اور آخرت میں پھر خدا تعالیٰ ان کو عذاب علیم میں مبتلا کرے گا. جی اللہم صلی علی محمد.